اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میرا نام محمد اقبال ہے اور میں ادارے میں اکنامکس پڑھاتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے۔ پڑھانے کے ساتھ ساتھ کریکٹر بلڈنگ اور پرسنالٹی بلڈنگ یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ تو ہم پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ اتار چڑھاؤ، اپس ڈاؤن، یہ زندگی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ وہ رکاوٹیں، پھر ان کو سٹرگل کرنا، ریموو کرنا، مسائل کو حل کرنا، ہمت دکھانا، کوشش کرنا، یہ ہماری زندگی میں رنگ لے کے آتے ہیں۔ تو چونکہ آپ ابھی لرننگ ایج میں ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں آپ، تو یہ آپ کی سیکھنے کی عمر ہے۔ کوئی بھی زندگی کی مشکل ہو، اس کا مقابلہ جمع مردی سے کرنا ہے، حوصلے ہمت سے کرنا ہے، اور ہر ایک منزل کی تک پہنچنے کے لیے مثبت رویہ اختیار کرنا ہے۔ غیر قانونی طریقے، غلط راستے، ان کا انتخاب نہیں کرنا۔ ہمت، حوصلے، محنت، کوشش اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، اسی ذات کے فضل و کرم سے، اسی کی رحمت سے جب آپ اپنی سچے دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ جب کسی منزل کے لیے کوشش کرتے ہیں تو قدرت آپ پر مہربان ہوتی ہے، آپ کا سہارا بنتی ہے، اور آپ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی اس منزل تک پہنچنے میں آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے سیکنڈ ایئر کی آن لائن اکنامکس کی کلاس میں۔ جو سلیبس ہم نے ابھی تک پڑھا ہے وہ جو کتاب ہے میرے پاس حبیب اللہ بصیر کی جو آپ کو بتائی تھی، اس میں یہ چیپٹر 3 ہے، اور جو ہے آپ کی ٹیکسٹ بک اس میں یہ چیپٹر 2 ہے، زر کے حوالے سے، تھیوری آف منی کے حوالے سے۔ اس میں بیٹے ہم نے کچھ چیپٹر پہلے کچھ ٹاپک ہم نے پڑھ لی ہیں، جس میں بارٹر سسٹم ہے، اس ہم نے پڑھا ہے، بارٹر سسٹم کے مسائل پہ ہم نے بات کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے فنکشنز آف منی کی بات کی۔ اس کے بعد یہ دونوں ٹاپک مکمل کرنے کے بعد ہم نے تیسرا جو نیکسٹ آرٹیکل ہم نے شروع کیا ہوا تھا وہ تھا بیٹا کائنڈز آف منی یا ٹائپس آف منی۔ یہ چیپٹر یہ ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے، زر کی اقسام۔ اس کا نام ہے زر کی اقسام۔ زر کی اس اقسام میں ہم کچھ جو اس میں ٹائپس ہیں وہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کی تھی، اب اسی کو ہم آج مکمل کریں گے۔ سب سے پہلا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹائپس ہیں کون کون سی۔ سب سے پہلے ہے بیٹے میٹیلک منی، دھاتی زر۔ کون سا؟ میٹیلک منی، دھاتی زر۔ اس کے بعد ہے کریڈٹ منی، اعتباری زر۔ لیگل منی، قانونی زر۔ پیپر منی، کاغذی زر۔
नियर मनी, ज़र करीब या करीबी ज़र। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मनी, यानी बरकी ज़र जिसे हम ऑनलाइन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसमें से हमने मेटेलिक मनी पढ़ा है पहले, कॉइन्स की शक्ल में जो करेंसी सर्कुलेट करती है। क्रेडिट मनी, चेक वगैरह, वो करेंसी जो ट्रस्ट बेस होती है। लीगल मनी हमने पढ़नी है और पेपर मनी हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर इसमें से हमने 3 जो है टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, मेटेलिक मनी, क्रेडिट मनी और पेपर मनी। अब हम आज के अपने इस लेक्चर में आगाज़ करेंगे और यहाँ से आगाज़ करेंगे लीगल मनी से। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखते हैं जी सबसे पहले लीगल मनी। इसको लीगल टेंडर मनी भी कहा जाता है, लीगल टेंडर मनी। बेटे उर्दू में से लिखेंगे कानूनी ज़र, इसका जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि हमारे सवाल के अंदर हमारे जवाब का इशारा मौजूद होता है, और अगर आप इसको पढ़ें तो लीगल वो होती है जो ऑनेस्टली, यानी कि जो राइट वे होता है। कानूनी जो कानून के मुताबिक हो। तो इसकी हम यूँ डेफिनेशन करते हैं कि सच मनी, यानी सिंपली आप ये कहेंगे सच मनी दैट इज़ एक्सेप्टेड द सर्कुलेट्स लीगली। या आप लीगली के अलावा यूँ भी कह सकते हैं कि दैट सच मनी दैट इज़ एक्सेप्टेड कंपल्सरी बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री, कि वो ज़र जिसके लिए जो कानूनन हर शख्स को वो से इस्तेमाल करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं कानूनी ज़र। यानी जिसके लिए जिसकी बैक पे गवर्नमेंट होती है, यानी जिसकी पुश्त पनाही जो है हुकूमत पुश्त पनाही करती है, हुकूमत ऐसी पनाही करती है। यानी वो ज़र जो जिसके लिए जिसके इस्तेमाल के लिए हर शख्स को पाबंद किया जाता है कि उसने उसे हर सूरत अपने कारोबार में, अपने लेन देन में उसे इस्तेमाल करना है, यानी उसे वो डिनाई नहीं कर सकता, उसे अवॉइड नहीं कर सकता। अब इसकी मिसाल हम ये देखते हैं। देखें, अब हमारे पास 2 हैं, मतलब एक हमारे पास हैं नोट, ठीक है जी, एक हमारे पास है चेक। एक नोट और दूसरा ये चेक। ये आपको ये समझाना है कि भाई लीगल और नॉन लीगल में क्या फ़र्क है। सॉरी, एक नोट आप यहाँ पे लिखें बेटा करेंसी नोट, और यहाँ पे आप लिखें चेक। अब देखें इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये नोट है और ये। अब अगर हम कहते हैं कि इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं किसी भी अदायगी में, आपने किसी को पेमेंट करनी है, ठीक है जी, और पेमेंट करने में आप के पास एक तरफ तो आपके पास करेंसी नोट है और एक तरफ आप चेक है। अब ये जो करेंसी नोट हैं, ये जो रिसीव करने वाला है वो पाबंद है, यानी कि ये हो गई इसकी उसके लिए पाबंदी है, पाबंद है कि उसने ये इसको अवॉइड नहीं कर सकता, रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन ये चेक जो है ये नॉट लीगल,
یعنی اس کے لیے وہ پابند نہیں ہے. ہاں اگر وہ اپنے اس لین دین میں، اپنے استعمال میں اگر وہ یہ چاہتا ہے، اس کو وہ یوز کرتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، ریسیو کر لیتا ہے، تو پھر تو اس کی ہے مرضی، لیکن اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا. تو یہ فرق ہے لیگل میں اور نان لیگل میں، کہ آپ ایسی کرنسی جس کو آپ یوز کرنے کے پابند ہیں، آپ کا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جب آپ اس کو یہاں سے پڑھتے ہیں، مثلا آپ کے پاس یہ ہے کہ حبیب اللہ وزیر کی کتاب، اس میں لیگل ٹینڈر منی کی بتا ہوا ہے، ہائی پاورڈ منی بھی سے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ دی منی وچ اے پرسن مسٹ لیگلی ایکسیپٹڈ فار پیمنٹ آف ڈیوز. یعنی کہ یہ وہ ہے کرنسی جس کو پابند ہے، ہر شخص اس کو یوز کرنے کے لیے پابند ہے. دی منی وچ اے پرسن مسٹ لیگلی ایکسیپٹیڈ، یعنی اسے ضروری ہے کہ وہ قانونی طور پر اسے جو ہے وہ پابند ہے اس کو قبول کرنے کا. از کالڈ لیگل ٹینڈر. ان پاکستان آل کوائنس اینڈ کرنسی نوٹ ان سرکولیشن آر لیگل منی. یعنی کہ پاکستان میں جتنے بھی کرنسی نوٹ ہیں یا کوائنس ہیں، اس پابند ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کو قبول کرنے میں. اچھا، اس کے بعد ہے فار ایگزامپل نو باڈی کین ریفیوز ٹو ریسیو پیمنٹ ان فارم آف روپیز، کہ کوئی شخص جو ہے وہ روپیوں کی شکل میں اپنی اس پیمنٹ سے انکار نہیں کر سکتا، اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا. جی، کریڈٹ منی از ناٹ لیگل ٹینڈر منی. اب جو کریڈٹ منی ہے، مثلا جس کی مثال میں نے آپ کو دی ہے چیک کی، تو یہ لیگل منی نہیں ہے. وجہ کیا ہے جی؟ کہ اے پرسن مے ایکسیپٹ چیک آر مے ریفیوز اٹ. اگر کوئی شخص چاہے تو اس چیک کو مطلب قبول کر بھی سکتا ہے، مان بھی سکتا ہے، لیکن اسے ریفیوز بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس آپشن موجود ہے. تو لیکن یہ جو کرنسی جس کو ہم لیگل کرنسی کہہ رہے ہیں، قانونی زر کہہ رہے ہیں، اس کو انکار کرنے کی اس کے پاس آپشن اس کے پاس نہیں ہے. ہی کین ناٹ بی کمپیلڈ، اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا بائی لاز ٹو ایکسیپٹ اے چیک. یعنی کہ قانوناً اسے اس کو چیک کو قبول کرنے کے لیے اس کو کمپیل نہیں، یعنی اس کو مجبور ہم نہیں کر سکتے. تو کیا ہے بیٹا؟ تو یہاں پر کہ یہ وہ کرنسی ہے جس یعنی لیگل کرنسی، ہم ایسی کرنسی کہ جو کہ دی کرنسی ایوری پرسن مسٹ ایکسیپٹڈ لیگلی ان ہز بزنس. ہر شخص کے لیے پابندی ہے کہ وہ اس کو کاروبار میں استعمال کریں. He cannot refuse to take the money for payment. تو اس میں کیا کیا مثال آپ کو دی ہے؟ کوائنز اور کرنسی نوٹ، دیز آر لیگل منی. لیکن اب اس کی بات جب کرتے ہیں نا، کریڈٹ منی از ناٹ لیگل ٹینڈر منی، کہ یہ لیگل ٹینڈر نہیں ہے. اے پرسن may accept فار پیمنٹ آر مے ریفیوز، یعنی وہ چاہے تو اسے مان لے، اسے استعمال کر لے. اگر وہ انکار کرتا ہے، اس کو نہیں مانتا، تو یہ اس کے پاس ایک آپشن موجود ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی بیٹے لیگل منی. اب جو لیگل منی ہے، یہاں پہ تو ہم نے بات کی ہے کہ لیگل منی جو ہے یہ کیا ہوتی ہے اور اس کو قبول کرنا یا اس کو استعمال کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دو صورتوں میں ہوتی ہے. ایک ہے لمیٹڈ لیگل منی، لمیٹڈ لیگل ٹینڈر منی کو ہم کہتے ہیں جی محدود قانونی زر، محدود قانونی زر. اور اس کے بعد دوسری ہے ان لمیٹڈ لیگل ٹینڈر منی.
غیر محدود قانونی زر، غیر محدود قانونی زر۔ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ کوائنس اور کرنسی نوٹ دیز آر لیگل منی، ریفیوز نہیں کرتے۔ اب اگر ہم کوائنز کی بات کرتے ہیں تو کوائنز بیسیکلی لیگل منی ہیں، لیکن ان کوائنز میں بھی، ان کے استعمال میں بھی جو ہے ایک لمٹ مقرر کر دی گئی ہے، کہ ایک حد مقرر کر دی گئی ہے۔ مثلا اس کے لیے کہا گیا ہے کہ 20 روپے تک جو ہے یہ ہر شخص کو ایک لمٹ مقرر کر دی گئی ہے۔ اس لمٹ کے اندر تو اس نے ہر صورت جو ہے وہ اس کو قبول کرنا ہے، لیکن اس یعنی کوائنس فارم میں 20 روپیز تک یہ لمیٹڈ لیگل ٹینڈر منی ہے، اور اس سے اوپر یعنی جس کی ہم کہتے ہیں کہ نو لمٹ یا نو باؤنڈری، اس کو کہا جاتا ہے غیر محدود، لامحدود، غیر لامحدود آپ لکھیں گے، لامحدود قانونی زر۔ یہ محدود قانونی زر ہے اور یہ لامحدود قانونی زر ہے، کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ بیٹے جب یہ سوال آپ سے اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے، فرض کیا جس طرح سے لاسٹ آرٹیکل میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہر ایک ٹاپک میں آپ سے شارٹ کون سے بنتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے، اس میں لانگ کون سے ہو سکتے ہیں، وہ تو چیپٹر میں ہم بتاتے ہیں، لیکن ایم سی کیوز کے بعد ایم سی کیوز بھی پاسبل بتاتے ہیں۔ یہ سوال جب آپ سے پوچھا جائے گا تو اس سوال کی جو ہے ایک تو یہ صورت ہے کہ آپ سے یہ سوال، اس میں جو شارٹ بنتے ہیں آپ کو یہ پہلے میں بتا دیتا ہوں۔ ایک شارٹ اس میں ہوگا بیٹا یہ والا کہ ڈیفائن لیگل ٹینڈر منی یا لیگل منی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال آپ سے وہ ہو جائے گا، ایک دوسرا سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ رائٹ ڈاؤن دی فارم آر ٹائپس آف لیگل منی، تو اس کا آنسر آپ کیا لکھیں گے؟ ایک یہ ہے لمیٹڈ لیگل ٹینڈر منی اور دوسرا ان لمیٹڈ۔ نیکسٹ سوال جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفائن لیگل ٹینڈر منی، یہ الگ سے سوال آپ سے پوچھا جائے۔ اور نیکسٹ سوال ہو سکتا ہے کہ واٹ از مینٹ بائی ان لمیٹڈ لیگل ٹینڈر منی، یا یہ جس طرح سے لاسٹ میں نے آپ کو پیپر منی میں سمجھایا تھا کہ یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دونوں کا کمپیریزن کہنے کو کہہ دیا جائے کہ آپ کمپیئر دی لمیٹڈ لیگل ٹینڈر منی اور ان لمیٹڈ لیگل ٹینڈر منی۔ اب یہ جو لیگل ٹینڈر منی ہے اس کا ہم نے اس کو ویسے ہم ایم یا سپلائی آف منی بھی ہم اسے لکھتے ہیں۔ یاد رکھنا بیٹا کہ یہ جو قانونی زر ہے، جب بھی کسی بھی ملک میں روپے پیسے کی مقدار یا جب بڑھتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ انفلیشن ریٹ اس سے بڑھ جاتا ہے، یعنی انفلیشن اس سے بڑھ جاتا ہے۔ تو اب ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں لیگل منی کیا ہے، لیگل منی کسے کہتے ہیں، ایک تو ہم یہ بات کریں گے، دوسری اس میں سے جو 2-3 آپ کے شارٹ بنتے ہیں وہ آپ کو میں نے لکھوا دی۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ہے، اب ہمارے پاس 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے نیئر منی اور دوسری ہے الیکٹرانک منی۔ تو یہ ہماری عام استعمال کی ہیں، یہ ہم روزانہ ڈیلی تقریباً استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ جب سے یہ ہماری سمارٹ ایج شروع ہوئی ہے تو اس میں یہ الیکٹرانک منی کا جو ہے اپنا استعمال یہ زیادہ ہو گیا ہے۔ تو بات کرتے ہیں یہ یہاں سے اب ہم اپنے ٹاپک کو شروع کریں گے بیٹے۔ یہ اگلی ہم نے کون سی ٹائپ اس کی پڑھنی ہے؟ نیئر منی، یعنی اس کو قریبی زر لکھیں گے یا زر قریب بھی بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب ہم زر کی یعنی ٹائپس آف منی میں میٹیلک منی ہم نے پڑھ لی ہے، کریڈٹ منی، لیگل منی، پیپر منی۔ آج بات کریں گے زر قریبی زر۔ یہ ایک تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی
डायरेक्ट इस रकम की डायरेक्ट एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं, इज़ नॉट कंपल्सरी। यानी ऐसा ज़र जो डायरेक्टली समटाइम यूज़ नहीं होता, लेकिन इसकी फ़ायदा क्या है, दैट कैन बी, इसके ले ले, सच मनी कैन बी कन्वर्टेड, easily in legal money, लीगल टेंडर मनी या लीगल मनी। कैसा सर, जो हमारे के पास कई ऐसे हमारे हैं एसेट जो जिनको हम फ़ौरन चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। उसको हम मसलन ये देखें आप कि प्राइस बॉन्ड जो हैं इनको नियर मनी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वो लीगल मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा गोल्ड, सोना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वह, तो ये ऐसा ज़र जो बराह रास्त अगर फ़र्द की इस्तेमाल नहीं भी होता या ऑपरेशन उसका नहीं भी होता, लेकिन उसको बड़ी आसानी के साथ जो है वो लीगल मनी में बदला जा सकता है और उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि डिपॉजिट्स बैंक विच आर नॉट ऑपरेटेड थ्रू चेक, फिक्स्ड डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड डॉक्यूमेंट लाइक सेविंग सर्टिफिकेट आर कॉल्ड नियर मनी, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी वेरी इजली। तो ये आपको बताई है करीबी ज़र की तारीफ़ कि ऐसा ज़र जो है जिसे बड़ी आसानी के साथ और बड़ी फास्टली हम लीगल मनी में या जो हमारी करंट जो करेंसी होती है उसमें हम उसको कन्वर्ट करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेटे है। अब इसमें जो आपसे सवाल अमकानात हैं जिसके मतलब आपसे सवाल पूछा जा सकता है, वो ये हो सकता है कि जैसे ये सवाल पहले आपके पेपर में ये किसी साल में ये आ भी चुका है। तो क्वेश्चन आपसे बेटा क्या हो जाएगा कि डिफाइन नियर मनी, यानी करीबी ज़र की या ज़र करीब की तारीफ़ करें। आप यहाँ पर लिख सकते हैं करीबी ज़र की तारीफ़ करें, ये सवाल आपसे हो जाएगा। इसके अलावा ये और चूँकि इसकी कोई टाइप्स नहीं होती, या ये हो सकता है कि आपसे ये सवाल पूछ ले जाए कि गिव सम एग्जांपल ऑफ नियर मनी, यानी कि ये सवाल आपसे अगर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 अगर आपसे अमकानात या पॉसिबिलिटी किसी शॉर्ट की बनती है तो वो ये हो सकता है कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नियर मनी। उसमें बेटे आपने लिखना है कि बेहतर है कि आप नियर मनी की डेफिनेशन भी लिख दें, लेकिन उसके साथ अगर आप डेफिनेशन नहीं लिखते तो आप लिख देंगे कि दीज आर सम एग्जांपल ऑफ लीगल मनी नियर मनी, जिसमें आप प्राइस बॉन्ड लिख दें, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो ये चीज़ें आप लिख के जो है अपना सवाल मुकम्मल कर सकते हैं। या ये जिस तरह से इसको उर्दू में सवाल हो सकता है कि करीबी ज़र की मिसालें दें या करीबी ज़र की मिसालें लिखें। ये सवाल आपसे इस सूरत में हो सकता है। ये तो अमकान है कि जो है आपसे नियर मनी के शॉर्ट का। बेटा ये शॉर्ट आपको इसलिए साथ ही जो है हर टॉपिक के साथ आपको बता दिए जाते हैं ताकि
آپ کو اس کے تیار کرنے میں آسانی ہو۔ اب یہ اس میں جو شارٹ ہے وہ تو آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ ایم سی کیوز اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ہم لکھتے ہیں کہ ایک ایم سی کیو تو آپ کا یوں ہو سکتا ہے کہ اگزامپل آف نیئر منی از، اگزامپل آف نیئر منی از، یعنی اردو میں کیا لکھیں گے آپ کہ قریبی زر کی مثال۔ اب اس میں آپ کے پاس جس طرح سے یہ آپشن اے بی سی ڈی، اے مثلاً آپ سے آپشن لکھ دیا جاتا ہے کہ جہاں پر لکھ دیں کوائنس، دھاتی سکے، یہاں پہ لکھ دیں پرائس بانڈس۔ چونکہ یہ جو پیپر ہے اکنامکس کا، یہ اردو اور انگلش یہ مطلب کمبائن پیپر ہوتا ہے، الگ الگ پیپر نہیں ہوتے۔ پرائز بانڈ کے علاوہ چیک، یا یہاں پر آپ لکھ لیں کرنسی نوٹ، کرنسی نوٹ۔ تو یہ آپ سے ایک ایم سی کیوز جس کے امکان ہیں کہ آپ سے پوچھا جائے وہ یہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ کیا پڑھا ہے کہ ابھی کہ یہ جو پرائز بانڈ ہیں، گورنمنٹ سیکیورٹیز ہیں، یہ قریبی زر میں آتی ہیں، نیئر منی میں۔ تو آپ اس صورت میں آپ دیکھیں تو یہ بھی آپ کا آپشن نہیں ہو سکتا، چیک بھی، کیونکہ چیک تو ہیں کریڈٹ منی، اور کرنسی نوٹ جو ہیں یہ پیپر منی ہیں۔ تو آپ کا یہ آنسر ہے پرائز بانڈ۔ تو اسی طریقے سے ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا بعض اوقات جو جواب ہوتا ہے اس کا سوال بنا دیا جاتا ہے، جس طرح سے آپ کو میں نے لاسٹ ٹرم میں بھی آپ کو اگزامپل دی تھی کہ آپ کو یہاں سے یہیں سے آپ کو اٹھا کے یہاں پر لکھ دیں اور اس کو یہاں جو ہے وہ آنسر میں ڈال دیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے یہ پرائز بانڈ یہاں لکھ دیں کہ پرائز بانڈ از دی ایگزامپل آف، تو ہم جانتے ہیں کہ پرائز بانڈ جو ہے یہ ایگزامپل ہے کس کی؟ نیئر منی کی۔ تو نیئر منی جو ہے یہ پرائز بانڈ ہے، تو اگر یہ یہاں پر لکھ دیا جائے گا تو پھر یہ آپ کا آپشن میں آنسر آپ کا ہو جائے گا۔ اگر یہ لکھتے ہیں کہ پرائز بانڈ از دی ایگزامپل آف، تو پھر چونکہ آنسر تو آپ کا ہے نیئر منی، تو ان چاروں کے اندر جو ہے وہ نیئر منی ہونا چاہیے۔ مثلاً آپ کو پیپر منی، میٹیلک منی، اس کے علاوہ بینک منی اور نیئر منی، تو آپ کو چونکہ آپ کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ سوال اور کہ آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب آپ کو آتا ہے، تو آپ اپنے مطلوبہ آنسر کو جو ہے وہ ٹک کر دیں گے۔ تو یہ آپ کو پہلے بھی یہی باتیں سمجھائی ہیں اور ابھی بھی آپ کو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہمیشہ آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ سمجھ کے سوچ کے آپ نے ایم سی کیوز کو ٹک کرنا ہے، کیوں ایک ہی ایم سی کیوز میں آپ کا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال بھی آپ کا موجود ہوتا ہے، اسی میں آپ کا جواب بھی موجود ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹے آپ کی جو ٹائپس آف منی میں میٹیلک منی ہم نے پڑھ لی، پیپر منی، کریڈٹ منی، لیگل منی، نیئر منی۔ اب آپ کی جو سلیبس ہے اس میں ایک کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ جو پرانی چھپی ہیں ان میں سے موجود نہیں ہے، اور وہ ہے بیٹا الیکٹرانک منی۔ یہ الیکٹرانک منی یہ ہمارا ماڈرن کانسیپٹ میں آتا ہے، ماڈرن، کیونکہ اب آج کل ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اکثر اپنی ٹرانزیکشن آن لائن کرتے ہیں۔ ہم چیز کو خریدنا، یعنی کہ یہ کس میں زیادہ تر یوز ہوتی ہے؟ ٹرانزیکشن آن لائن، یعنی آن لائن ٹرانزیکشن میں ہم اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہم بعض اوقات چیز کو
सेलिंग, ठीक है, बेचते भी हैं, और उसमें हम चीज़ को परचेजिंग यानी ख़रीदते भी हैं। तो सेल परचेज़ कि जब उस ट्रांजैक्शन में हम ऑनलाइन यानी एटीएम कार्ड के ज़रिए पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड के ज़रिए करते हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करते हैं, तो ये जो हमारा इस तरीके से प्लास्टिक मनी को इस्तेमाल करना ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। आपकी ये किताब में ये इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है, यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ट्रांसफ़र ऑफ मनी एंड ट्रांजैक्शन थ्रू क्रेडिट कार्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी। जब आपसे ये पूछा जाएगा तो आपने एक्चुअली दीज फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट आर अल्टरनेट टू द चेक आर नॉट प्रॉपर मनी। तो देखें, हमने लीगल मनी में पढ़ा था कि कॉइन्स और करेंसी नोट जो हैं वो पेपर मनी हमारे लीगल मनी है और चेक लीगल मनी नहीं है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए शॉपिंग है या जो परचेज़ करना है, इसमें एक बात है, नो डाउट कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन अनसर्टेनिटी का आंसर इसमें मौजूद रहता है, और वो आपकी वो सेटिस्फेक्शन या वो ट्रस्ट या वो आपकी जो साउंड डीलिंग इन फॉर्म ऑफ कैश होती है या कॉइन की शक्ल में या करेंसी नोट की शक्ल में होती है, वो चेक या ऑनलाइन या पे ऑर्डर या इन चीज़ों में नहीं होती। तो ये आपका ये है जी। अब हमने अब तक जो सिलेबस पढ़ लिया है उसमें हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। उसमें एक हमने पढ़ा है बार्टर सिस्टम, एक हमने पढ़ा है उसमें फंक्शंस ऑफ मनी, और आज हमने अभी वाले लेक्चर में जो टाइप्स ऑफ मनी की जो रहती थी वो एडिंग में कुछ तो शॉर्ट ऐसे भी हैं कि जो मैंने आपको साथ साथ जो है वो बता दिए थे, लेकिन कुछ इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने नोट्स में से जो आपके पास यूनिक नोट्स हैं उसमें ये शॉर्ट बने हुए हैं, हमेशा एक तरतीब से आपने उनको याद एक वैसे तो ये होता है कि कोशिश किया करें कि जब आप का चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में आपको शॉर्ट दिए हुए होते हैं और वो आप उनको वो चूँकि चैप्टर में से ही होते हैं, और यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हम आपको पढ़ाते हैं इससे मुतल्लिका शॉर्ट हम आपको उसमें पहले ही सॉल्व करवा देते हैं। लेकिन इसके बाद भी आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो भी टॉपिक, यानी कि अगर आपने आज का लेक्चर पढ़ा है तो आज के लेक्चर में आपके जो शॉर्ट हैं वो आप लेक्चर सुनने के बाद उन शॉर्ट को एक दफ़ा पढ़ लें, नोट से भी पढ़ लें, बुक से भी पढ़ लें, फिर उनकी आप जो है वो उनको रीराइट भी कर लें। अच्छा, इस तरीके से आप जब साथ साथ, क्योंकि हर एक लेक्चर में 2, 4, 5, 7 इतने ही हार्ड लीजिए, इतने ही रोज़ाना के शॉर्ट बनते हैं। हर एक टॉपिक जो डेली आप पढ़ते हैं उस टॉपिक से मुतल्लिका आपने MCQ भी उसी दिन सॉल्व कर लेने हैं और उससे मुतल्लिका शॉर्ट भी आप कर लेने हैं, ताकि वो एक तो आप उस आपको फ्रेश भी रहते हैं, दूसरा ये है कि अगर बर्डन भी कम हो जाता है, तीसरा ये है कि आप उसको बड़े अच्छे वक्त में जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपको बेटे समझाने वाली। इंशाअल्लाह हमने अपना जो हमारा अगला लेक्चर होगा, अब हमारे 3 टॉपिक मुकम्मल हो चुके हैं आज तक के लेक्चर में, जिसमें बार्टर सिस्टम, फंक्शंस ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी। इंशाअल्लाह आगे जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इंशाअल्लाह बात करेंगे फीचर्स ऑफ गुड मनी। अल्लाह हाफ़िज़।